الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرى من مقلة بدمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر دینا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے اور ہمیں بخش دے، اور چاہے چھوٹی سے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس گناہ کے سبب ہمیں ہمارا جو ہے جہنم ہمارا مقدر فرما دے۔ چھوٹے تو چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ واقعات اور احادیث پیش کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309 اور حدیث نمبر ہے 3321۔ ایک زانیہ اور بدکارہ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان عورت تھی۔ اس نے ساری زندگی گناہ کیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، لیکن ایک مرتبہ ایک پیاسا کتا پیاس سے بلک رہا تھا تو اس نے اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو ناظرین توجہ فرمائیں کہ پانی پلانا ایک پیاسے کتے کو بظاہر ایک چھوٹی نیکی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زانیہ بدکارہ اور گناہ گار عورت کی صرف اور صرف اس پانی پلانے پر بخشش فرما دی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بہت نیکوکار اور ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی، نوافل پڑھنے والی عورت تھی۔ اس نے اپنی بلی کو باندھ دیا اور نہ اس کو پانی پلایا اور نہ اس کو کھلاتی تھی، تو وہ جہنم میں گئی۔ اللہ اکبر! کہ بظاہر یہ چھوٹا سا معنی نظر آ رہا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھی، لیکن ایک جانور یعنی بلی کو اس نے باندھ کے رکھا، تکلیف دی، نہ پانی پلایا نہ کھانا کھلایا، اور اس کو باندھ کے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گرفت کر لی۔ اللہ اکبر! اسی طرح بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک نوجوان شخص تھا، اور اس نے گناہوں سے توبہ کی، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ اس کا حال یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگتا تھا، اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ کبھی اس نے جو ہے کسی سائے کے نیچے آ کے آرام نہیں کیا، اور کبھی کوئی عمدہ غذا بھی نہیں کھائی۔ اس کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ توجہ فرمائیں کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، اس نے جو ہے گناہوں سے توبہ کی اور 70 سال لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو جاگتا، اور اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس نے کبھی کسی سائے کے نیچے آ کے آرام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی عمدہ غذا کھائی۔ لیکن جب وہ مر گیا تو اس سے خواب میں اس کے دوستوں نے دیکھا اور خواب میں اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
اس نے کہا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حساب لیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا، مگر ایک تنکا جو کسی اور کی ملک تھا اس کے مالک سے اجازت لیے بغیر تنکا لے کر دانتوں میں خلال کیا تھا، اس کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی، اس وجہ سے مجھے جنت سے جانے سے روک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین غور فرمائیں کہ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا گناہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے غیر کی چیز کو استعمال کیا، تنکا لے کے دانتوں سے خلال کیا، حالانکہ اس کے 70 سال عبادات موجود ہے، دن کے روزے موجود ہیں، رات کو جاگنا موجود ہے، جاگ کر عبادت کرنا موجود ہے، اس کے تقوی کا عالم موجود ہے، پھر بھی اس نے غیر کی چیز کو استعمال کیا بغیر اجازت کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس کی گرفت کر لی اور اس کو جنت سے جانے سے روک دیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک کیال ماپنے والا ایک شخص تھا، وہ اشیاء کو ماپتا تھا اور بیچتا تھا، تو جو اس کا آلہ تھا جس سے وہ ماپتا تھا اس کے نیچے جو ہے مٹی چمٹ گئی تھی کافی، جس کی وجہ سے جو ہے ماپنے کے اندر جب وہ کوئی چیز فروخت کرتا تو کمی آتی تھی بقدر مٹی، کہ جتنی مٹی اس کے ماپنے والے آلے میں لگی تھی اتنی مقدار جو چیز وہ ماپ کر بیچتا تھا اس میں کمی آتی تھی۔ جب وہ مرا تو اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری اس بات پر میری گرفت کر لی کہ میں جو ہے ماپنے کے اندر خیال نہیں رکھتا تھا، اور میرے جو ماپنے کا آلہ تھا اس میں مٹی چلی گئی تھی، اور جو چیز میں فروخت کرتا تھا اس کے اندر بقدر اس مقدار مٹی کے کمی آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس بات پر گرفت کر لی اور میں ابھی تک عذاب میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ترازو تھا اور وہ کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، سامان بیچتا تھا، تو اس کے ترازو میں بھی نیچے کچھ مٹی لگ گئی تھی جس کو اس نے صاف نہ کیا۔ جب وہ مر گیا تو جب اس کے قبر کے پاس سے لوگ گزرتے تھے تو چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی تھی۔ بعض اللہ کے ولیوں نے اس کی چیخنے چلانے کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چیخنے کی آواز کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بظاہر ہی ہمیں چھوٹا سا معاملہ اور گناہ نظر آ رہا ہے ناظرین کہ ترازو کو صاف نہیں کیا اور اس میں مٹی جم گئی۔ بظاہر ہی ہمیں چھوٹا سا معاملہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات پہ کیسے گرفت کی۔ اور بھی واقعات موجود ہے، اور احادیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ حقوق العباد میں بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور ان کی اشیاء ہڑپ لیتے ہیں، ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک عورت کو بلی کی وجہ سے جو ہے جہنم میں ڈال دیا، کیسے ان دو لوگوں کو سزا میں رکھا اور ایک کو جنت سے جانے سے روک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بزرگوں کا یہ عالم تھا کہ ہمارے بزرگ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ بن خیاط رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح ہمارے بزرگ لوگوں کا احترام کیا کرتے تھے، کس طرح مسلمانوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن خیاط رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آتش پرست آتا تھا، کپڑے سلواتا تھا اور کپڑے سلوانے کے عوض کھوٹا سکہ دے جایا کرتا تھا۔ اس کا ہر مرتبہ کا یہ معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں تھے، تو آپ کی غیر موجودگی میں وہ آتش پرست آیا اور کپڑے سلوانے کے لیے آیا اور کھوٹا سکہ دے دیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے نہیں، آپ کا شاگرد موجود تھا، اس نے وہ کھوٹا سکہ واپس کر دیا۔ جب بعد میں وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم نے اس کو کھوٹا سکہ واپس کر دیا، میں تو اسی لیے ہر بار اس سے کھوٹا سکہ لے لیا کرتا ہوں کہ کہیں یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں کا کیسا تقویٰ تھا، کیسا عالم تھا کہ وہ کھوٹا سکہ اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اپنا نقصان برداشت کیا کرتے تھے کہ کہیں یہ دوسرے مسلمانوں کو دے گا، ان کو چلائے گا تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کے سامنے میں نے گزشتہ بیان میں نماز کی اہمیت پہ بیان کیا تھا، تو اس میں نے ایک شرح الصدور کا حوالہ دیا تھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں شرح الصدور کے اندر
4 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے برے خاتمے کے اسباب ہیں 4 باتیں کہ جس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ بندے کو مرتے وقت جو ہے کلمہ نصیب نہ ہو اور اس کا خاتمہ برا ہو۔ نمبر 1 شراب نوشی، شراب پینے والا۔ نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور نمبر 3 نماز میں سستی کرنے والا، اور نمبر 4 کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا۔ اللہ اکبر، کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ کون بہترین مسلمان ہے، بہتر مسلمان ہے؟ ای المسلمین خیر، کہ مسلمانوں میں کون بہتر ہے، بہتر شخص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو ہمیں اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔